बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन, पार्लियामेंट जमहूरियत की माँ होती है। ये माँ ना हो तो जमहूरियत ज़्यादा यतीम हो जाएं और दर दर भीख मांगना यतीमों का मुकद्दर होता है। आप वज़ीर आज़म साहब को ले लीजिए, ये किसकी वजह से वज़ीर आज़म हैं? ये पार्लियामेंट की वजह से वज़ीर आज़म हैं। आप वुज़रा को भी ले लीजिए, वुज़रा किसकी वजह से वुज़रा हैं? ये भी पार्लियामेंट की वजह से वज़ीर हैं। आज अगर खुदा ना खास्ता पार्लियामेंट खत्म हो जाए तो वुज़रा भी खत्म हो जाएंगे और वज़ीर आज़म भी और शायद सदर भी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वज़ीर आज़म और इनके वुज़रा जमहूरियत की माँ यानी पार्लियामेंट को इज्जत देते हैं? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं देते। वुज़रा और वज़ीर आज़म इस पार्लियामेंट को इतनी भी अहमियत नहीं देते जितनी ये अपनी टाई और अपने रुमाल को देते हैं। गुज़श्ता 2.5 बरसों में उस कौमी असम्बली जिसने वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म भी बनाया और जिसने धरने के दौरान इनके इक़्तिदार की हिफाजत भी की, उस कौमी असम्बली के 225 इजलास हुए, लेकिन वज़ीर आज़म सिर्फ 35 इजलासों में शरीक हुए। यह सिर्फ 16% बनता है। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की आमद की शरह 55%, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ 58%, पेट्रोलियम के वज़ीर शाहिद खाकान अब्बासी 27%, रेलवे के वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक 46% और बिजली और पानी के वज़ीर आबिद शेर अली की आमद की शरह 52% थी। वज़ीर आज़म आज तक सेनेट में सिर्फ 4 मरतबा तशरीफ लाए। सेनेट में वुज़रा की हाजिरी की सूरत हाल भी इससे मिलती जुलती है। ये क्या है? ये उस जमहूरियत की माँ की इज्जत और तकरीम की सूरत हाल है जिसका ढंढोरा ये लोग पीटते रहते हैं। आप जब पार्लियामेंट को ये इज्जत देंगे, आप जब इसमें कदम रखना भी अपनी तौहीन समझेंगे, तो फिर प्रेस रिलीजेस तो आएंगी। फिर आपको सोशल मीडिया के जरिए अपनी गवर्नेंस बेहतर बनाने के अहकामात तो जारी होंगे। आपको अपना यह रवैया बदलना होगा कि जब आप फंस जाएं तो आप रोज कौमी असम्बली पहुंच जाएं और वहां चौधरी एतजाज हसन की तौहीन आमेज तकरीर और घूरती हुई नजरें भी बर्दाश्त कर ले, मगर जब काम निकल जाए तो आप पार्लियामेंट हाउस के रास्ते ही भूल जाएं। आपने अगर यह रवैया ना बदला तो मुझे खतरा है कि अगली बार आप पार्लियामेंट हाउस की सीढ़ियों पर भी बैठे रहे तो यह ऐवान आपका साथ नहीं देगा। ख़वातीन रात पीटीआई और एमकेएम कराची में एक बार फिर आमने सामने खड़े हो गए। इमरान खान कराची के साथ साथ सिंध को भी आजाद करवाने के लिए कराची पहुंच गए। सिंध और कराची में नून लीग क्यों नजर नहीं आ रही? प्रेस रिलीज के मुकाबले में एक तीसरी प्रेस रिलीज भी शामिल हो चुकी है। आज सिंध रेंजर्स ने भी आखिरी दहशतगर्द और आखिरी टारगेट किलर तक ऑपरेशन जारी रखने की प्रेस रिलीज जारी कर दी और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमती, जबकि इमरान खान ने फौजी प्रेस रिलीज की खुलकर हमायत कर दी। ये तीनों इश्यूज हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर निहाल हाशमी साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। मराज सईद साहब हमारे दूसरे मेहमान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं, जबकि कराची में हमें एमकेएम के एमएनए ने ज्वाइन किया है। अली रजा आब्दी साहब ने कराची स्टूडियो में हमारे साथ हैं। खास साहब, सबसे पहले आप इमरान खान साहब का एक ताज़ा तरीन क्लिप मुलाहिजा कीजिए। उमर कोर्ट में इमरान खान साहब ने क्या फरमाया और उसके बाद मेहमानों की तरफ जाएंगे। बिलावल बेटा, आपको एक बात कहना चाहता हूं। एक वक्त पे पीपल्स पार्टी एक फेडरल पार्टी थी, पाकिस्तान को इकट्ठा रखने वाली पार्टी थी। एक वक्त मुस्लिम लीग सारे पाकिस्तान की पार्टी थी। आज सूबाई पार्टियां बन गई, सिर्फ तहरीक इंसाफ है फेडरेशन को इकट्ठा करने वाली पार्टी। निहाल हाशमी साहब ने आपने मुलाहिजा किया, इमरान खान साहब का एक क्लेम है कि ना आपकी पार्टी अब कौमी पार्टी रही है, ना पीपल्स पार्टी नेशनल पार्टी रही है, सिर्फ पीटीआई एक वाहिद जमात है जो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, हर शख्स को ये इख्तियार हासिल है कि जो चाहे क्लेम करे और इसका फैसला और जजमेंट 2 तरीक़ा है उसके। एक तरीक़ा ये है कि इलेक्शन हो जिसमें पता चले कि आपको कहाँ पे कितनी नुमाइंदगी मिली है। दूसरे तरीके ये हैं कि आपके असेंबली में रिप्रेजेंटेशन कितनी है। असेंबली वाहिद है 2 जिसमें 3 जिसमें पीटीआई के पास बहुत बड़ा लिटमस जल से तो देखिए बहुत सारे ऐसे खेल तमाशा दिखाने वाले भी करते हैं, मजहबी लोग भी करते हैं। लेकिन इमरान खान ने उमर कोर्ट में बहुत बड़ा जलसा किया। सर, वो जो जलसा है उसके पीछे शाह महमूद कुरैशी के मुरीदीन का हिस्सा है। एक ज़माने में वो कहते थे कि बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा हमारे पास है, मगर बलूचिस्तान में उनकी एक भी नुमाइंदगी नहीं है।
کہیں پر بھی نہیں ملے وہ. تو ایک پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا حصہ ہے, اس میں کہیں پر بھی نہیں ہے وہ. سندھ میں ایک نامنل سی ان کی ریپرزنٹیشن ہے. تو سندھ میں تو آپ کی بھی نہیں ہے نا سر؟ نہیں, ان سے زیادہ ہمارے پاس, ان سے زیادہ ہمارے پاس ریپرزنٹیشن ہے. اور آپ بلدیات میں بھی آپ دیکھ لیے گا. دیکھیے کراچی اور سندھ آپ نے خالی چھوڑ دی ہے, وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے سر. یہ ہم نے دیکھیے ہر دور کے ایک نئے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں, اس میں آ رہا ہوتا ہے. ان کی پاپولیٹی گراف ایک 2011-12 میں بہت زیادہ تھی, 2013 کے بعد ڈکلائن ہونا شروع ہو گئی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نئے نعرے, نئے فلسفی, نئے میتھولوجی کے ساتھ آئیں تو آگے جائیں. اب یہ پاکستان کے عوام کو اب بلیم نہیں کر سکتے کہ جناب آپ کسی کو پاپولیٹی دیتے ہیں کہ نہیں. ایک تھا جذباتی رو جس میں ایک وقت میں نوجوان آ گئے تھے. آج آپ نے دیکھا ہوگا 2000 کے الیکشن میں, 2013, 14 یا 15 میں جس پوری طرح سے پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ نوجوان آئے ہیں, وہ ماضی میں ان کا حصہ تھا, اب نہیں ہے ان کے ساتھ. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوشش کریں, میدان یہ ہوا کہ پاپولیرٹی آپ گین کر رہے ہیں. دیکھیں میدان خالی ہے, گھوڑا آپ کے پاس ہے, جائیں آپ اگر اچھے پرفارم لیکن سر اگر فرض کیجئے گھوڑا آپ کے پاس ہوتا اور میدان بھی خالی ہوتا, اور اگر آپ اتنے طاقتور ہوتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی, پریس ریلیزز نہ جاری ہو رہی ہوتی. اور اب صورتحال تو یہ ہے کہ آپ کے وزیر عابد شیر علی صاحب وہ آئی جی کو خط لکھنے پر مجبور ہو گئی, جی فیصل آباد کی پولیس ٹھیک کام نہیں کر رہی اور آپ مہربانی کریں. یہ ہے ڈھیلا ڈھالا سسٹم آپ کا. ڈھیلا ڈھالا نہیں ہے, یہ ہے ڈیموکریسی, یہ ہے ٹرانسپیرنسی کہ ہمارے یہاں یہ آپ کا اداروں پر اعتماد. معاف کیجیے گا, دیکھیے ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز, نہ کوئی بندہ رانا بندہ نواز, عابد شیر علی ہو یا فیصل آباد کوئی عام آدمی ہو, آئین قانون سب کے لیے یکساں ہے اور یہی ہر جگہ ہونی چاہیے. اور یہ تو مجھے تو اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ اگر فیصل آباد کی پولیس عابد شیر علی اور ایک عام شہری کو برابر کا مرتبہ دے رہی ہے, تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. اچھا یہ فخر شیر علی صاحب کو, ان کے والد کو, اور عابد شیر علی صاحب کو اور فیصل آباد کے لوگوں کو کیوں نہیں؟ میرا خیال ہے ٹرانسفر نہیں کر سکے آپ اس فخر کو وہاں تک, لوگوں تک پہنچا نہیں سکے. براہ صاحب کی طرف جانا میں نے. براہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ پہلے کراچی کو آزاد کروانا چاہتے تھے, آج آپ سندھ کو آزاد کروانے چلے گئے ہیں, تو کس کس کو آزاد کروائیں گے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں چودھری صاحب کہ اس سندھ کے اندر آج بلاول نے بھی خطاب کیا اور تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے بھی خطاب کیا. آپ دیکھیں کتنے عرصے سے وہاں پہ پیپل پارٹی کی حکومت ہے, ترک کے آلات, انٹیریئر سندھ کے آلات, آپ یہاں پہ پولیس کا نظام دیکھیں, آپ یہاں پہ صحت کا نظام دیکھیں, باقی سہولیات دیکھیں, آج تک لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا نہیں کیا گیا. تو اس پیس پہ ہوتے تحریک انصاف جاری ہے, ایک نئی سوچ ہے, ایک نئی فکر ہے. جس طرح کہ خیبر پختونخوا میں پہلے 1.5 سال میں آپ نے دیکھا, آج پورے پاکستان والے مان رہے ہیں کہ ہاں وہاں پہ پولیس جو ہے وہ غیر سیاسی ہے. یہاں پہ جس طرح کہ آپ نے ان سے سوال کیا سینیٹر صاحب سے کہ شیر علی صاحب جو کہ سینئر رہنما ہے اور عابد شیر علی وہاں پہ رانا ثناء اللہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ 20 لوگوں کے ٹارگٹ کلنگ میں وہ ملوث ہے. ایک مجرم جو سزا بھگت رہا ہے اس نے خود اقرار کیا ہے کہ ہاں رانا ثناء اللہ الزام تو آپ کے ایم پی اے نے آپ کی اسمبلی میں کھڑے ہو کے وزیر اعلیٰ پر لگایا. فرق کیا ہے کہ ہم نے وہاں پہ خود اپنے آپ سے احتساب کا آغاز کیا, کسی کو گرفتار کیا, تو اس کی ریئیکشن میں اگر اسٹیٹمنٹ ہے تو اس میں بنیادی فرق ہے. یہاں پہ ماڈل ٹاؤن آپ کے سامنے ہے, یا فیصل آباد آپ کے سامنے ہے, یہاں پہ صحت کے نظام آپ کے سامنے ہے. اور آج تو حد ہو گئی کہ ہم خود سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت کو پلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن اگر یہاں پہ ادارے ٹھیک کام کر رہے ہوتے, یہاں پہ اگر یہ پولیس کو غیر سیاسی کر دیتے, یہاں پہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کی پریس ریلیز جو وہ درست ہے؟ دیکھیں ایک چیز تو ہے, کون کسی کو اس کے اوپر شک ہے کہ پاکستان کے اندر گورننس ٹھیک ہے کیا؟ یہاں پہ آپ میں سوال پوچھتا ہوں کہ جب ہم نے سوال کیا کہ نیشنل ایکشن پلان کو آپ امپلیمنٹ کر دیں پنجاب کے اندر, تو وزیر داخلہ صاحب آ کے پریس کانفرنس کرتے کہ یہ غیر جمہوری غیر آئینی مطالبہ ہے. غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے, نیشنل ایکشن پلان آپ کا پوری پاکستان کے لیے ہے. یہاں پہ پولیس کی حالت آپ دیکھیں, کیا یہاں پہ ماڈل ٹاؤن کسی کو بولا ہے؟ وہاں پہ 14-15 افراد کو جو شہید کیا گیا, 90 کو گولیاں ماری گئی, جے آئی ٹی بنتی ہے, ایک رپورٹ ان کے خلاف آتی ہے شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ کے خلاف, تو اس کو دبایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے جو آج کلیم کیا ہے کہ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں, لوگوں کو بھی گڈ گورننس چاہیے, اور فوج نے کوئی غلط نہیں کیا کہ ان کو اطلاع دی ہے کہ آپ گڈ گورننس کو بہتر کریں, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا موقف درست ہے, فوج کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ اس وقت؟ دیکھیں میں کس چیز کو سپورٹ کر رہا ہوں, کون کہتا ہے میں اگر یہ غلطیاں نہ کرتے, یہاں پہ ادارے ٹھیک کر دیتے, ادارے ٹھیک کام کر رہے ہوتے, پولیس کا نظام بہتر ہو جاتا, یہاں پہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہوتے, تو آج پریس ریلیز کی ضرورت ہوتی. ہمیں اپنے آپ کو خود دیکھنا چاہیے. ابھی آپ نے جو انٹرو میں پارلیمنٹ کے حوالے سے جو باتیں دکھائی ہے, جو آپ نے پورا انٹرو دکھایا کہ یہاں پہ ایک وزیر نہیں بیٹھا ہوتا, کس کے سوال کرے, کس سے سوال پوچھیں گے, یہاں پہ کوئی وزیر کو جواب دینے کے لیے بیٹھا نہیں ہوتا. یہاں پہ اگر اداروں کی مضبوطی کی بات, آپ صاحب کی طرف جاؤں گا, آپ کسی بھی چیز کے اوپر اگر گورننس کے ایشو کے اوپر آپ بات کرو گے تو اس کی سنوائی نہیں ہوتی. تو میرے خیال سے جب تک ہم خود کو ٹھیک نہیں کریں گے ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. اچھا عابدی صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ جب الیکشن ہوئے تھے 246 میں, تو اس وقت عمران خان صاحب کراچی تشریف لائے تھے اور انہوں نے
کہا تھا کہ میں کراچی کو خوف سے آزاد کرنے آ رہا ہوں. آج وہ صرف کراچی کو خوف سے آزاد کروانے نہیں آ رہے بلکہ سندھ کو بھی خوف سے آزاد کروانے کے لیے آ رہے ہیں. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس بار وہ پوری فورس کے ساتھ آ رہے ہیں اور MKM کو ان کے آنے کا بہت نقصان ہوگا. بہت شکریہ چودھری صاحب. نہیں، خان صاحب کے جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ تو پچھلے الیکشن سے پہلے کے چل رہے ہیں اور وہ کبھی آدھے مہاجر ہو جاتے ہیں، کبھی آدھے کوئی اور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کسی کو کبھی زندہ لاشیں کہہ دیتے ہیں، کبھی دوسرے کو غلط نام سے پکارتے ہیں. اسی طرح جب یہ کراچی میں آئے تھے 246 کا بھی الیکشن تھا تو اس وقت انہوں نے بڑے واضح طریقے سے اور بڑے وثوق سے کہا تھا کہ یہ الیکشن جیت جائیں گے اور یہ جو کراچی میں ایک خوف کی فضا کریٹ ہوئی ہے اس کو وہ ختم کر دیں گے اور ایک دم سے چینج لے کے آ جائیں گے. لیکن کراچی کی عوام بے وقوف نہیں ہے، ماشاءاللہ سے باشعور لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جب سے بلدیاتی سسٹم ختم ہوا تھا یہاں پہ اس کے بعد کا پیغام نہیں سمجھتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خوف میں ہی رہنا چاہیے. تو خوف سے آزاد ہی نہیں چاہتے کراچی کے لوگ. نہیں، کوئی ایسی خوف کی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ الحمدللہ بڑے سکون سے لوگ رہ رہے ہیں. کوئی وہ جو ایک پرسیپشن ڈیولپ انہوں نے اپنا کیا ہوا ہے اور کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ سے 2.5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے اور یہاں پہ اس کے ساتھ اس کے جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن کوئی خوف میں نہیں ہے خدا نہ خواستہ. خان صاحب کے جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ بلدیاتی نظام جب یہاں پہ نہیں تھا 2010 سے جب ختم ہوا ہے، اس کے بعد انہوں نے PTI نے کیا کیا ہے اس کے لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے یا پھر ان کے ایشوز کو ریزولو کرنے کے لیے. یہ تو متحدہ قومی موومنٹ ہی کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر اندر اندرونی علاقوں میں جو ہمارا ایک نظم و ضبط ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق کھڑی رہی ہے اور جتنا بھی اپنے اختیار میں تھا، جو بھی اختیار تھا اس کے مطابق کام کر کے دکھایا ہے اور کرائے. عوام کے دیرینہ چھوٹے چھوٹے بھی مسئلے ہیں جس میں پانی ہو گیا، سیوریج ہو گیا. اور عمران خان صاحب نے آج اس کا اظہار بھی کیا ہے. ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ بار بار کلیم کر رہے ہیں کہ کراچی کے میئر آپ ہی ہیں اور حیدرآباد کی میئرشپ بھی آپ ہی کے پاس جائے گی. تو سر یہ آپ کو کس نے بتا دیا ہے کہ آپ ہی میئر بن رہے ہیں اور حیدرآباد بھی آپ ہی کے پاس چلا جائے گا؟ دیکھیں جی، ان کو تو پتہ نہیں کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ دسمبر میں کراچی ان کے ہینڈ اوور ہو جا رہا ہے. لیکن میں تو اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہوں اپنے علاقے میں اور جو ہمیں سپورٹ مل رہی ہے، جو وہاں پہ لوگوں میں شعور آیا ہوا ہے اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں اس کے مطابق تو کراچی میں جس طرح کا رسپانس ہے اور لوگوں کا سپورٹ ہے اور لوگوں کے وعدے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے کینڈیڈیٹس کو، کیونکہ ان کے علاقوں میں سے ہمارا تو UC لیول تک سیٹ اپ ہے، ان کے پاس تو UC لیول میں بھی سیٹ اپ نہیں ہے. انہوں نے تو چلتے پھرتے لوگوں کو کسی سے اگر نہیں مل رہا تھا تو اس سے ریکویسٹ کر کے کہہ دیا کہ بھائی آپ ہمارے پینل پہ کھڑے ہو جاؤ. لیکن ہمارا تو ایک UC لیول پہ سیٹ اپ ہے جس کو لوگ جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے اور وہ علاقوں میں ریپریزنٹ کرتا رہا ہے. علاقوں میں آپ کے پاس اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں کے کہنے پہ کسی نے بھی آپ سے درخواست کی تو آپ نے کہا کہ یہ بات تو اس طرح غلط ہے کہ تحریک انصاف نے جب 2012-13 میں اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے تھے تو ہم نے گراس روٹ لیول سے ممبرشپ کر کے یونین کونسل سے لے کے اوپر نیشنل لیول تک اپنی تنظیم بنائی تھی. اور آج یہ وہی الیکشن جس کے بارے میں وجی الدین احمد صاحب کی رپورٹ آئی تھی. یہ پارٹی کے اندر ہم نے خود ٹریبیونل بنایا، خود جس طرح کہ ہم پوری پاکستان کے لیے چاہتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے اداروں کا، اپنے الیکشن کمیشن کا، باقی اداروں کا. ہم نے خود سے آغاز کر دیا ہر چیز کا. لیکن ایک چیز جو ابھی عابدی صاحب بات کر رہے ہیں، ان کا اپنا ذاتی خیال ہو سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جس طرح کراچی میں ایک نئی سوچ اور ایک نئے منشور کے ساتھ ہم کراچی میں بلدیاتی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو لوگ بھی وہاں پہ چاہتے ہیں. پچھلی 8 ڈسٹرکٹس میں جب الیکشن ہوئے سندھ کی تو اس میں صرف 4 سیٹیں نکلی آپ کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی سوچ کو ایکسیپٹ نہیں کیا سندھ کے لوگوں نے. انٹیریئر سندھ میں ابھی ہمیں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے، بلوچستان میں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ 9-0 میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں کتنا ووٹ ملا تھا 2013 کے الیکشن میں. 50,000 ووٹ ہمیں وہاں سے ملا تھا. تو کراچی میں ہمارا اپنا ووٹ بینک ہے اور تنظیمی ڈھانچہ بھی ہمارا بہت مضبوط ہے. تو ہمیں امید ہے کہ کیا کراچی میں خوف ہے واقعی؟ دیکھیں کراچی میں ایک خوف کی فضا اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی. ابھی جب رینجر آپریشن شروع ہو گیا ہے تو کل ہی پارلیمنٹ میں جو انٹیریئر منسٹری کی طرف سے رپورٹ جمع کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کتنی بدتخوری میں کمی آ گئی، ٹارگٹ کلنگ میں، بدتخوری میں، ان ساری چیزوں میں کمی آ چکی ہے. تو ابھی کراچی کے لوگ جس انداز سے اور جس خوف میں مبتلا تھے، جس طرح کہ وہاں پہ بتہ مافیا تھا، جس طرح کہ وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ تھی، اس سے آزادی مل رہی ہے. یہ جو خوف ہے، بتہ مافیا ہے اور وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ ہے، یہ آپ
आपने खत्म की है, ये आपके जाने की वजह से वहां से खत्म एक हुई। चीज है कि तहरीक इंसाफ ने वहां पे जलसे किए, लोगों को मोबिलाइज किया, लोगों को सियासी शऊर दिया, उनको अपने हक के लिए उठना सिखाया, लेकिन एक चीज है कि रेंजर्स ऑपरेशन से काफी तब्दीली वहां पे आ गई है और काफी हालात बेहतर हो रहे हैं। और अच्छा ये फरमाइए, ये जो रेंजर ऑपरेशन है इसकी हमेशा गवर्नमेंट कहती है कि जी हमने कमाल किया है, ये हमारा कमाल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेंजर्स इन्होंने भिजवाए हैं तो अल्टीमेटली इन्हीं को क्रेडिट जाएगा। आपको याद होगा कि 2013 सितंबर में बिल्कुल कंसेंसस से ये हुआ था, लेकिन एक चीज यहां पे मैं दोहराना पसंद करूंगा कि एक जब यहां पे कराची में हालात खराब हो जाते हैं या डॉक्टर आसिम को गिरफ्तार किया जाता है, वफाक हुकूमत से सवाल होता है, कहते हैं कराची की ऑपरेशन की कप्तान तो आप है। फिर जब वहां पे कोई बुरा वक्त आता है कहते हैं कि नहीं कराची ऑपरेशन की कप्तान तो आप है, लेकिन ये सबकी जिम्मेदारी थी, सबने कंसेंसस से एक ऑपरेशन शुरू किया हाशमी था, साहब। सबको उसका क्रेडिट पे जाता है, लेकिन कम से कम वहां पे जो एहतिसाब का अमल शुरू हुआ था, जो करप्शन के खात्मे का अमल शुरू हुआ था, जो वहां पे चाइना कटिंग के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ था, उन चीजों को अपनी मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए और सियासी क़ियादत को उसमें रुकावट बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अच्छा हाशमी साहब ये फरमाइएगा कि ये जो गवर्नेंस के बारे में आपकी एतराज किया जा रहा है, जैसे अभी इमरान साहब ने भी कहा कि गवर्नेंस के इशू हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और फौज की तरफ जो प्रेस रिलीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो कराची की बेस पे और फाटा की बेस पे उसके दो ही बहुत बड़े एलिमेंट थे उस सारी प्रेस रिलीज के। तो आप ये महसूस करते हैं कि गलतियां आपसे हो रही हैं, खौफ जो कराची को आपकी तरफ से खत्म होना चाहिए था, खौफ को वो पीटीआई जाके खत्म कर रही है, तो सर आप क्यों नहीं गवर्नेंस को बेहतर करते अपनी? देखिए, दुनिया की किसी भी रियासत में, किसी भी इदारे में हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, हमेशा। भाई कुछ दोस्त खुश हो जाते हैं कि किसी ने कोई ट्वीट कर दिया। एक बात हमारे पढ़े लिखे लोग भूल जाते हैं कि अबव ऑल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसकी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, उसके डिपार्टमेंट्स हैं, इसके इंस्टीट्यूशंस हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो है वही कौम को, अल्लाह को और पूरी दुनिया को जवाबदेह होते हैं अपने कौल फेल और अमल के जरिए। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। हाँ, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, पहले नहीं होती थी। देखिए हम अपनी प्रेस रिलीज बताइए, एक धरने के दरमियान प्रेस रिलीज आई, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये हमारी कामयाबी है तो पूरी कौम की कामयाबी है, इसलिए कि अवामुन नास ने भी उसमें कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे पुलिस वालों ने दी है, रेंजर्स वालों ने दी, अफवाज ने दी, हमारी ईमानदार अफसरान ने दी, सब ने दी, और सबसे बढ़ के पार्लियामेंट का बड़ा रोल है। पार्लियामेंट ने वो आइन साजी की, वो कानून साजी की। फिर लोग शायद कंजूसी करते हैं, मीडिया जो हमारी है, पार्लियामेंट का था कंट्रीब्यूशन। हाँ, पार्लियामेंट का कंट्रीब्यूशन है बहुत, मीडिया का लेकिन बहुत, सर ये इस पार्लियामेंट का कंट्रीब्यूशन तो आपने मुआवजा का कहेंगे वहां जाएं, मीडिया का कंट्रीब्यूशन पे आप है सर। लोगों को आज आपको याद है कि एतजाज अहसन साहब ने आज क्या कहा? उनको जवाब हमने दिया। एतजाज अहसन साहब ने आज ये कहा है कि वज़ीर आज़म साहब अगली बार आए देखिए तो हम उनको ये इज्जत नहीं देंगे, हम उनकी इस तरह हिफाजत नहीं करेंगे। देखिए एतजाज साहब को एक तो शौक है आकर के मिलाइन करने का, नहीं मालूम वो कौन सी दुनिया में रहते हैं। हम वहां पे थे, हमने भाई ये वही एतजाज अहसन है। देखिए मेरी बात धरने के दौरान आप बारी बारी जा रहे थे, आपको याद नहीं सर? एक मिनट मेरी बात सुने, आप गवर्नमेंट पे तनकीद करें, ये आपका हक है। पार्लियामेंट ही वो फोरम है जहां पे आके हर वजारत पे, हर गवर्नेंस पे आपका फर्ज बनता है कि आप उसको तनकीद करें। तनकीद बराए तनकीद ना हो, तनकीद बराए तामीर हो, तनकीद के अंदर कोई मिलाइन ना छुपा हो, कोई पर्सनल खार ना छुपा हो। एतजाज साहब अगर पूछते हैं कि आपके दाएं बाएं, मैंने उनको आज जवाब दिया, दाएं बाएं कहाँ हैं लोग, तो ये बात भुट्टो साहब पूछते थे 1977 में, फिर 86 में वो बरामद हुए थे, 77 में पूछते थे कितने ने एतजाज, तो फिर एतजाज साहब नजर नहीं है, फिर आए 1986 में जब सर ये आज आपको याद आ रहा है सर अगस्त 2014 में जब इमरान खान साहब पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठे हुए थे, मुराद सईद साहब भी वहां पे थे, उस वक्त आपको एतजाज हसन बहुत अच्छे लग रहे थे सर। एक साल में आपको बुरे लगने शुरू हो? हुजूर हमें कोई बुरा नहीं लगता, ये पार्लियामेंट हमारी मुश्तरका है, पाकिस्तानी कौम की अमानत है। तो सर अपने वज़ीर को भी समझाया ना, वज़ीर साहब को भी समझाया ना। देखिए मैंने आपको उनसे कहें कि ये पार्लियामेंट हमारी है और हमारा फर्ज बनता है कि वहां हम जाते हैं, हम सारे मेंबरान वहां पे होते हैं, कौन कहता नहीं होता। आज हमने फाटा में लॉन्ग डिबेट किया, वहां पे हमारे भी दोनों जानिब से लोग बैठे हुए थे। कितने वज़रा थे सर? वज़रा भी थे, कितने थे? 3 वज़रा थे, आज 4, बल्कि आज 4-5 वज़रा थे। मैं नाम आपको पता है कि सेनेट की हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ है कि चेयरमैन ने 15 मिनट के लिए इजलास मुलतवी कर दिया। नमाज पढ़ने गए थे लोग, तो सर नमाज पढ़ने ज़ोहर की नमाज में वहां थे भाई। इसी हफ्ते स्पीकर साहब कोरम पॉइंट करने के बाद वो इजलास 15-20 मिनट के लिए मुलतवी हुआ था। एक भी वजीर जो 4 दिन गुजरे हैं, जो इजलास के 4 दिन कौमी असम्बली का गुजरा है, उसमें वजीर थे ही नहीं, कोई वहां पे जवाब देने के लिए। मैंने आपको एक बात कहा, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मगर देखी जाती ट्रांसपेरेंसी क्या है। मकबूलियत की आपने पहले सवाल की थी, 2013 के बाद 8 बाई इलेक्शंस हुए हैं, केपीके में भी हुए हैं और पंजाब में भी।
صاحب میں ایک آدھ کے علاوہ سب میں اللہ کے فضل سے ہم فاتح ہوئے. لوگوں کی تو ضمانتیں ضبط ہو گئی ہیں. لوگ جو تخت لاہور کا بڑا نعرہ لگا ملتان ہم جیتے، فیصلہ آباد ہم وہ ان جیتے. کے پاس کچھ بھی نہیں بچا, ان کے پاس کچھ بھی جواب نہیں رہا. بلدیات میں انہوں نے اب یہی ہوگا سندھ میں. میں یہ کہتا ہوں ٹانک ہم جیتے، کہ سو بھی ہم جیتے، نوشہر ہم جیتے. آپ بہتر اپنی پلان کو بنائیں, پارٹی کو آرگنائز کریں, آپ تلاش کریں کہ آپ کے لوگ. اچھا اگر یہی مشورہ آپ کو دیا جائے کہ پارٹی کو آرگنائز کریں, اپنے معاملات کو ٹھیک کریں, اپنی گورننس پہ توجہ دیں, وزیروں کو کہیں کہ وہ وزارت کا کام بھی پراپر کریں اور جا کے پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی جائیں, تو آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے؟ ایکسیپٹیبل ہے سر, ہم خوش آمدید کرتے ہیں. دیکھیے ہر یہ کہتے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی کے لیے امپرومنٹ نہیں, امپرومنٹ کی ہر جگہ گنجائش ہے. ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہے, نہ ہم مسٹر پرفیکٹ ہے. کوئی بھی پاکستان کا ادارہ مسٹر پرفیکٹ نہیں ہے, کوئی بھی ادارہ, مگر ہر میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ہمیں آپ نے کہا دیا میڈیا کی بات کر رہا تھا, قوم منتشر تھی, یہ میڈیا نے کریڈٹ جاتا ہے, اس نے قوم کو ایک جگہ پہ جمع کیا کہ ہمیں وار آن ٹیرر پہ جانا ہے, ہمیں دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑنی ہے. تو ہم کسی کو مائنس نہیں کر سکتے. اگر پاکستان جیتتا ہے میچ تو ہم سب سر وقفہ لینے دیں, مجھے بڑا سا وقفہ لینے دیں, میں واپس آپ کی طرف آؤں گا. لیکن پھر وہی آپ سے سوال ہے کہ اگر یہ ساری پرفارمنس ہے تو آپ آج تک اپنے ہی متحد ادارے فوج کو قائل نہیں کر سکے کہ ہم نے بہت کام کیا ہے. وہ آپ سے اتنی زیادہ خوش نہیں ہے اور ظاہر ہے وہ قربانیاں دے رہی ہیں. تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ ان کو بھی مطمئن کریں کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور سب لوگ مل کے اس ملک کو چلائیں گے. لیکن وہ آپ سے اتنے خوش نہیں ہے. چھوٹی سی بریک کو, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہ بتائیے گا سر عابدی صاحب کہ سر یہ آج جو رینجرز کی طرف سے پریس ریلیز آئی وہ بڑی الارمنگ ہے. انہوں نے کہا کہ آخری ٹارگٹ کلرز تک اور آخری دہشت گرد تک یہ آپریشن جاری رہے گا. تو آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ یہ جو پریس ریلیز ہے یہ آپ کے خلاف جاری ہوگی کراچی میں؟ نہیں جی, کیوں ہمارے خلاف جاری ہو گئی ہے؟ یہ تو جب آپریشن شروع ہوا تھا کراچی میں تو متحدہ قومی موومنٹ کے کہنے پہ ہی شروع ہوا تھا, اس سے اور تو کوئی اون نہیں کر رہا تھا. باقی تو حالات شہر کے آپ کو پتا تھا کس طرح کے تھے, لیکن کچھ ٹائم سے اس کے کچھ ٹینشن اس طرف ڈائیورٹ ہو گئی تھی. متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ بہت سارے اریسٹ ہونے شروع ہو گئے تھے. اور اگر ٹارگٹ کلرز ہیں تو متحدہ نے کبھی بھی آپریشن کے خلاف تو نہیں کھڑی ہوئی ہے. متحدہ نے صرف طریقہ کار کے بارے میں احتجاج کیا ہے, اور اگر یہی ساری چیزیں پارلیمنٹ میں سنوائی ہو جاتی ہے اس کی, تو پھر متحدہ کو ریزائن بھی نہیں کرنا پڑتا. اسی طرح میں چلے اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ مراد سعید کو بھی دوں گا کہ ایک تو سپیڈ میں یہ بولتے ہوئے چلے گئے کہ 90 سے 50,000 ووٹ لیے تھے, 24,000 ووٹ تھے جس میں ان کے اور بلے اور ترازو کے مکس تھا, کیونکہ ترازو دوپہر کو 12 بجے جو ہے وہ بائیکاٹ کر گئے تھے, اس کے بعد ان کو خیرات میں مل گئے تھے وہ ووٹس. باقی پھر انہیں 246 نے ان کو بتا دیا تھا کہ کتنے پاپولر ہیں یہاں پہ. تو جو پریس ریلیز رینجرز کی طرف سے آئی ہے, اور کل اچکزئی صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ بولا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے لیے توہین ہے اور یہ ایک طرح سے فوجیوں کو اس طرح کی پریس ریلیز نہیں ریلیز کرنی چاہیے. تو پھر رینجرز بھی تو فوج کا ہی ذیلی ادارہ ہے اور یہ بھی تو پریس ریلیزز دیتا ہے, اس پہ کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں رہا ہے. تو یہ اگر پریس ریلیز آئی ہے اور رینجرز پرعزم ہے کہ آخری ٹارگٹ کلر تک پکڑے گی, تو وی آر آل ود دیم, مطلب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رینجرز کے آپریشن سے کراچی میں خوف کی فضا ختم ہو رہی ہے, خوف ختم ہو رہا ہے. تو کم از کم چلے پی ٹی آئی نہیں کر پا رہی تو رینجرز تو خوف ختم کر رہا ہے سر کراچی میں. دیکھیں جی, یہ ایک تھاٹ ہے جو کہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے لیا جا سکتا ہے. ہمارے کارکنان اور متحدہ قومی موومنٹ کے جو سپورٹ بیس ہے اور ووٹ بیس ہے وہ ضرور خوف میں آ گیا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کسی وقت بھی رینجرز دروازہ توڑے گی, گھر میں آئے گی اندر, وہاں سے اٹھا کے لے جائے گی اور اس کو ڈکلیئر کر دے گی کہ جی یہ ٹارگٹ کلر ہے, اور اس کو 90 دن کے لیے لے کے چلی جائے گی, اور 90 دن کے بعد پھر اس کو پولیس کے ہینڈ اوور کر دے گی. تو یہ ایک خوف کی فضا ہے جو کہ ہمارے کارکنان اور ہمارے سپورٹ بیس پہ ہے. باقی اگر آپ دیکھیے اوورآل انوائرمنٹ اگر دیکھیں تو چوری ڈکیتی تو وہ تو کنٹینیوڈ چل رہی ہے. یہاں پہ رینجرز نے ضرور امپروومنٹس کی ہیں, ضرور بہتری لے کے آئی ہے, لیکن اس کراچی آپریشن کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. اس کا جو لنک ہے وہ ضرب عزب کے ساتھ بھی ہے, کیونکہ ضرب عزب جب یہاں سے جو بینیفیشری تھا, یہاں پہ جو بطہ خوری, ٹارگٹ کلنگ اور چیزیں جو ہو رہی تھی, کرمنل کڈنیپنگ وغیرہ ہو رہی تھی, فار رینسم کڈنیپنگ ہو رہی تھی, اس کے جو پیسہ فاٹا یا اب آگے کی طرف ٹیررزم پہ
پہ استعمال ہوا کرتا تھا وہاں پہ اب ریسیپینٹ نہیں رہے آپ کے پاس فاٹا میں بیکاز آف دا سکسیسفل آپریشن بائی پاکستان آرمی وچ از کالڈ ضرب عزم. تو اس کو آپ آئسولیشن میں آپ نہیں دیکھ سکتے. پنجاب آپ کا بڑا مضبوط گڑھ تھا اور اگر آپ تھوڑا سا انالیسس کریں پنجاب کا تو پنجاب میں آپ کے قومی اسمبلی کے امیدوار جو انہوں نے بہت ووٹ حاصل کیے, صوبائی اسمبلی کے آپ کو بہت ووٹ ملتے اور بلدیاتی الیکشنز میں بھی کمپیریٹیولی آپ کی پوزیشن بہتر تھی. لیکن اس کے باوجود یہاں پہ آپ کو بہت بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکے. لیکن اس کو چھوڑ کے آپ نے سندھ کی طرف آپ روانہ ہو گئے. اب آپ سندھ میں جا کے عمران خان صاحب بیٹھ گئے اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ایک نیا سندھ ڈیولپ کر لیں گے. تو یہ آپ کی اگین ایک اسٹریٹجی میں خرابی نہیں ہے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. اس سے پہلے جو ابھی نہال ہاشمی صاحب نے چند باتیں کی تھی کہ بہتری کی گنجائش ہے, میں اس کا جواب دوں گا. آپ کو چودھری صاحب علم ہوگا کہ ابھی ایک 36 کروڑ روپے ریلیز ہو گئے ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے ذاتی گھر کے وہ دیوار ہے اور پتہ نہیں محل بنانے کے لیے. تو جب اس قسم کے حالات ہوں گے رائے ون کے لیے اس کے علاوہ یہ بجٹ کے علاوہ جو بجٹ میں اس کے لیے مختص کیے گئے تھے ماڈل ٹاؤن پلس رائے ون دونوں جاتی عمرہ, ان دونوں کے لیے جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ ان کے اپنے ذاتی گھروں کے اوپر اور 36 کروڑ تو ابھی ریلیز ہو گئے ہیں یہ بجٹ کے علاوہ. جب آپ کی پولیس میں کوئی ریفارم نظر نہیں آئیں گے, جب آپ کی یہاں پہ کرپٹ لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا اور ایک پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ایک شور بپا ہوگا, تو اس کے بعد اس قسم کے پریس ریلیزز آتے ہیں جہاں پہ ابھی ویسے نہال صاحب سے کنفرم کر دوں 36 کروڑ روپے نکلے ہیں سر؟ بالکل نہیں. دیکھیے یہ تو یہ تو الزام پارٹی ہے. نہیں الزام لگانا الزام نہیں ہے. دیکھیے ان کو بالکل نظر نہیں آتا ہے اگر نکل گئے 36 اگر مگر پہ تو بات لگ رہے ہو اس سے آگے بڑھتی نہیں ہے, اس سے آگے بڑھتی نہیں ہے. ابھی آپ نے پروفیسر صاحب کو کہا کہ وہ میرے پاس ابھی نہیں ہے, وہ جو ریلیز ہو گئے 36 کروڑ روپے اسی ہفتے ریلیز ہو گئے ان کو, اور بجٹ میں اس کے علاوہ پیسے رکھے گئے تھے. زور سے بول کے چیخ کے سمجھتے ہیں ان کو یہ پوچھے کہ ان کو علم ہے بلدیہ کے الیکشن ہوا تھا نہیں ہوئے میں بلدیاتی الیکشن ہوئے نہیں ہوئے. آپ حلفیہ کہتے ہیں, آپ حلفیہ کہتے ہیں, آپ حلفیہ کہتے ہیں کے پی کے میں اگر ریلیز ہو گئے تو کیا جنرل تھوڑی ہوں کے پی کے میں یہ بتائیں کہ بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے. یہ صرف آپ کے پی کے میں 36 کروڑ روپے یہ ماڈل ٹاؤن پہ ہے, یہ ماڈل ٹاؤن پہ گئے آپ ریسکیو کے آلات خریدنے میں لگا دیں تو کم از کم فیکٹریوں کو ملبہ اٹھانے کے چیزیں آپ کو خراب نہ حلفیہ بیان دے دے کہ نہیں ہوا. نہیں میں کبھی کسی فیکٹ کو ڈینائی, میں صرف ایک فیکٹ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ بھی کہہ دیں حلفیہ بیان دے دیں کہ کے پی کے میں اگر الیکشن ہوئے ہیں تو آپ کے علم ہے کہ وہاں پہ کتنے لوگوں کی اموات ہوئی تھی؟ سر وہ غلط ہو گیا نا, آپ اس کا جواب الیکشن کمیشن مان لیتے ہیں کہ وہ غلط لوگ برے لوگ ہیں, آپ تو اچھے لوگ ہیں نا. تو یہ 36 کروڑ روپے آپ ملک میں ضرب سن لیں اور ملک میں ضرب بجٹ کے علاوہ ماڈل ٹاؤن پلس جاتی عمرہ دونوں کے لیے ابھی 36 کروڑ روپے جواب دے رہا ہوں آپ کو میں. ملک میں ضرب عزب ہے, ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے بعض لیڈران اور ہمارے مسلح افواج کے لوگ ہائی ٹارگٹ پہ ہیں. ان کی جو بھی رہائش وہ تو ریلیز ہی نہیں ہوئی. ایک منٹ حضور, وہ جو بھی رہائش کا ہوتا ہے وہ ڈکلیئرڈ ہوتا ہے یا تو سی ایس ہاؤس, میں نے کراچی میں دیکھا این ایس ہاؤس نیول چیف کا ذاتی گھر آپ ڈکلیئر کرتے ہیں بھائی, سن تو لینا میرے بھائی. جی جی یا تو وہ ڈکلیئر جب ہو جاتے ہیں, جب وہ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں, آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی ہوتے ہیں. کتنے گھر ڈکلیئر ہونے ہیں سر؟ وہ تو جو ماڈل ٹاؤن میں ہے وہ تو سی ایم صاحب کا گھر ہے, یہ پی ایم صاحب کے اوپر ڈکلیئر نہیں. اچھا ماڈل ٹاؤن میں پی ایم صاحب کا گھر نہیں ہے, وہ سی ایم صاحب کے ڈومین میں. ایک سی ایم صاحب کا ذاتی گھر ہو گیا وہ ایچ بلاک میں, اس کی حفاظت کریں. اس کے بعد جاتی عمرہ جہاں پہ وہاں سی ایم صاحب کی پروٹیکشن کریں. اس کے علاوہ ان کے پرائیویٹ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ماڈل ٹاؤن, ایک منٹ, کیا کچھ ہوا کرنل ہمارے شجاع صاحب کے ساتھ, خاندادہ کے ساتھ؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام لیڈرات جو ہٹ لسٹ پہ ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات اور حادثات ہوں؟ سر یہ دیکھیے ایسا نہیں ہے. میاں برادران غریب لوگ نہیں ہیں سر, میں جواب دوں. غریب لوگ اور امیر لوگ ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہاں یہ اتنی بات کرتے ہیں کہ جو یہ بنی گلا میں رہے, آپ ان سے پوچھیں وہ 400 یہ پرائم منسٹر ہاؤس کا, اس پرائم منسٹر ہاؤس کا اسلام آباد میں واقع ہے. یہاں بھی کس کام میں آتا ہے؟ ارے سن تو لے بھائی, ارے بھائی اس 72 کروڑ میں بیرونی دنیا کے لوگ آتے ہیں, وفود آتے ہیں, وہاں اسٹاف ہے,
सारे लोग। और एक और बात तो ठीक है बता सर, दूं, यहाँ रहना वज़ीर आज़म साहब का सर, किचन लाहौर उनके जाने घर की से क्या चलता जरूरत है? हर है। हफ्ते वज़ीर लाहौर आज़म जाने साहब की का क्या- खत्म करें, किचन, मैं उनका बावर्ची खाना जो है उनके जाती जेब से चलता है, सरकार के माल से नहीं चलता है। ये आपको इल्म में होगा। इसे यकीन है। 36 करोड़ रुपए भी वज़ीर आज़म का जो बावर्ची खाना है वो उनके जाती जेब से चलता है। सीएम हाउस का जो बावर्ची खाना है बड़ी उनकी जाती दिलचस्प जेब से सूरत हाल चलता है। है कि खाना तो आप जाती जेब से खा जाती लें जेब से खाते हैं। और ये आप मैं अपने इस पे हलफ अपने ले सकता जाती हूं, घर की हिफाजत के लिए अल्फिया 36 करोड़ रुपए बयान लगा दें। एफिडेविट दे सकता हूं और ओथ दे सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का जो बावर्ची खाना है, जो किचन है, जो ठीक, खाना मैं खाते जवाब- हैं, कोई मैं टैक्स जवाब नहीं देता हूं, खाते। देखिए। मगर मैं पूछता हूं जो 36 और 40 गाड़ियां लेके इनके कायद घूमते हैं, जो बनी गाला के 400 वाले मकान में जो केपीके के मामला सर, वो जाती सिक्योरिटी पूछे ना, जाती सरकारी सिक्योरिटी। सरकारी ओ जनाब छोड़े जी, हेलीकॉप्टर भी जाती सरकारी- सिक्योरिटी है, हेलीकॉप्टर भी जाती सिक्योरिटी है। जो इमरान- जो रोड को ब्लॉक किया वो भी ठीक, जाती ठीक। सिक्योरिटी है। जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी और वजीर आजम की कोई सिक्योरिटी ना हो, खत्म हो गई, वजीर आजम खत्म की हो गई। कोई सिक्योरिटी ना हो। मैं जवाब आप दूं? मुझे अच्छा ये अगर मिला है तो एसओपी एक चीज, हाँ अगर एसओपी के हट के प्राइम मिनिस्टर ने लिया है मैं जवाब दे तो दूं। गलत। ये मराज साहब को जवाब देना। नंबर एक पहले तो हाशमी साहब ने डिनाई किया कि नहीं दिए गए, फिर उसके बाद जो दलाइल ढूंढे उसके लिए वो भी आपने सुन लिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। प्राइम मिनिस्टर साहब की सिक्योरिटी क्या पूरी पाकिस्तान उसका सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखे। 70 करोड़ 72 करोड़ रुपए यहां पे है, 24 लाख की तो सिर्फ कुत्ते खरीदे गए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की सिक्योरिटी के लिए। डिनाई कर दे इसको। अरे भाई, किसी बात कर रहे हैं, यकीनन मैं deny कर रहा हूं। कुत्ते खरीदे 24 लाख की अरे भाई ये हर बैंक के पास है, हर बैंक के पास है, हर इदारे के पास है कुत्ते। मुझे आप जवाब मैरियट दे। में जाते कुत्ते हैं नहीं नहीं, जवाब तो है। अब तो आप मैरियट जाते कुत्ते हैं कि नहीं, सरीना जाते हैं कुत्ते। और चलो हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए तो कुत्ते खरीदेंगे, बाद ऐसे भी लीडर हैं जिसके साथ कुत्ते सोते हैं। हम तो कुत्ते को सुलाते नहीं है। जाती कुत्ते हैं सर, नहीं, वो मैं तो किसी का नाम नहीं लेता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। मैं किसी का नाम नहीं लेता उसके बाद आप बात कर लेना। देखिए, आप जब देखिए ना, 24 मैं लाख के कुत्ते अरे भाई, हमने थोड़ी खरीदे हैं। 72 करोड़ रुपए SOP प्राइम मिनिस्टर हाउस अरे इस्लामाबाद भाई के लिए दिए गए। अरे फिर हुजूर, आपने अगर मॉडल SOP टाउन के में, 2 अगर घर, SOP में मॉडल है, टाउन के 2 घर अल्लाह ने और दिया, रायमंड अल्लाह का ने जाती दिया, और ये घर 1968 से है। अल्लाह ने दिया नहीं, कल आप ही क्या कर रहे हो? ये घर 1968 आप आवाम के से है। टैक्स का पैसा नहीं, लगा रहे हो। आवाम के टैक्स का इमरान नहीं। खान अपनी नहीं, जाती नहीं। पैसे लगा रहे हैं। आप कहाँ? ना जाती पैसा नहीं, आप तो चंदे के आप पैसा साबित लगाते करें, हैं। आपके मैं तो बात कर रहा हूं, हॉस्पिटल, आप भी आपके चंदा- खर्च, आप मुझे हम गलत चंदा नहीं साबित लेते करने हैं। आप भी चंदा ले लें। आप ये तो चंदे के पैसे पे पल रहे हैं। सर आप भी ये हम आपके तो चंदे के कारकुन पैसे पूरी पे दुनिया नहीं में पल रहे फैले हुए हैं। आप चंदा कर आप रहे ये हो। कहें कि आप हमने मेरे अपने पैसे लगा रहे हैं, आप आवाम गरीब आवाम का नहीं, पैसा क्यों लगा रहे हैं? हम एसओपी पे जाते हैं। कुत्ते ना, कुत्ते भी फर्क कर रहे हैं। आपके पास 24 लाख कुत्ते आवाम के पैसे 72 करोड़ रुपए, ये 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए की एक 20 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीदी, 20 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीदी, 24 लाख के कुत्ते खरीदे, 72 करोड़ यहाँ पे मुझे ब्रेक मॉडल टाउन में 36 करोड़ रुपए। ये क्या मजाक है? ब्रेक लेने दे। डायरेक्शन ही नहीं है। मैं ब्रेक पे जाऊंगा। उन सबके बावजूद कुत्ता साथ नहीं सोता। खासा कौमी लीडर्स को सरकारी खजाना इस्तेमाल अपने जाती घरों के लिए नहीं करना चाहिए, ख्वाह वो कोई भी लीडर हो। छोटे ब्रेक को ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अली रजा आब्दी साहब, ये फरमाइएगा कि सर ये इमरान खान साहब क्योंकि कराची पहुंच चुके हैं, अब वो 2 दिन वहां पे रहेंगे और बार बार कराची आते रहेंगे, तो अब आप अगले इलेक्शंस को, बल्दियाती इलेक्शंस को क्या देखते हैं? आपका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब इस बार सीटें ले सकेंगे वहां से? देखें, ज़रूर ही इज़ मोस्ट वेलकम, आए कराची में अपनी कैंपेनिंग करें, सबको हक है। लेकिन अब बेसिक चीज़ें अगर आप देख लें तो तराजू और बल्ला अभी जो एक साथ मिल गया है, और फिर इनके जो अलायंसेस और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज़ के साथ मिला के इन्होंने तराजू और बल्ले को एक साथ किया है, तो इससे डायरेक्ट पहले से पता लग रहा है कि ये कितने कमज़ोर है। यहाँ पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अकेले इलेक्शन में हमेशा से हिस्सा लेती है और हिस्सा ले रही है। इस दफा मुत्तहिदा को पता है कि मुत्तहिदा ने 2010 तक एक बेंचमार्क छोड़ा था यहाँ पे मुस्तफा कमाल भाई के होते हुए, और अब जो मेयर आना है या फिर अब जो काम करना है वो 2010 से वी विल हैव टू टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। इसमें देयर इज नो सेकंड थॉट। बिल्कुल पता है कराची की आवाम की एक्सपेक्टेशंस का भी पता है मुत्तहिदा को कि किस तरह करना है, क्योंकि वही एक जमाना था जो कि हम लोग बड़े फख्र से बता सकते हैं कि 2005 से 2010 तक कराची, हैदराबाद और जो अंदरूनी सिंध के शहर जो थे जिनको बिल्कुल तब्दील कर दिया था, वो हमारा एक प्रोसेस 2010 में रुक गया था। और अब जो इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिदा का मेयर आएगा और डिप्टी मेयर आएगा और जो काउंसलर्स और नाज़मीन काम करेंगे, वो उसी ट्रेंड को लेके उससे बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि कराची की आवाम किसी धोखे में आएगी या किसी दबाव में आएगी। मुत्तहिदा के लिए देख लिया सबने, अभी रिसेंटली 246 का भी इलेक्शन हुआ था, तो ये सपोर्ट बेस है। ऑपरेशन भी चलता रहा था। कितनी बड़ी पार्टी है, कितनी मजबूत पार्टी है कराची में।
ان کے قائد کا گھر 120 میٹر کا ہے. خدا کو مانے یار بہت بڑا 120 کا دفتر ہے بھائی، وہ سب کا گھر 120، وہ گلیاں ساری بند ہیں. آپ کبھی گئے، آپ نے دیکھا؟ سر دیکھیں بہت دفعہ گئے. وہ سر وہ صرف ان کا گھر 90 سر سن تو اس زمانے میں پاکستان 120 گز کا نا. حضور سارے پاکستان میں لوگوں کے پاس چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے. جیسے جیسے لوگوں کو مواقع ملے لوگ گھر بڑا کرتے گئے. آج جیسے جیسے پیسے آتا چلا گیا آج 90 بھی 4 گلیوں پہ محیط ہے. پوچھیں اور ان کا جو کیوں نہیں عابدی صاحب یہ 4 گلیاں جو 90 ہے. سر آپ تشریف، میں نیال بھائی کو پھر سے انوائٹ کرتا ہوں، میں بلکہ ان کو لے کے چلتا ہوں اپنے ساتھ اور ان کو دکھاتا ہوں کہ 90 کیا ہے، کتنا بڑے وہاں پہ جگہیں ہیں. اور اس کے سامنے میں تو سمجھتا ہوں کہ میڈیا خود جاتا رہا ہے. آپ اپنے رپورٹر سے پوچھ لیجئے کہ کیسے وہاں پہ محلے میں بچے سامنے کھیل رہے ہوتے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے آفس کے سامنے. کوئی ایسا نہیں ہے جس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں. باقی 3 منزلہ بڑی بلڈنگ تو ہے نا بھائی، جس میں ہم وقت 24 گھنٹے لوگ ہوتے ہیں. وہی میں بتا رہا ہوں کہ آگے خورشید میموریل ہال ہے جو کہ سیکریٹریٹ ہے جہاں پہ آفیسز ہیں. وہ 90 جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا جو گھر ہے وہ گھر ابھی تک موجود ہے اور وہ ابھی تک 120 گز کا ہی ہے. جی آپ فرمائیے. نہیں ٹھیک بات ہے، میں نے تو کہا نا وہاں پہ سارے پلاٹس اور مکانات اسی سائز کے. اب میں جس گھر کی آپ بات کریں، لندن والے گھر کی یا کراچی والی؟ لندن والے گھر تو کافی بڑا ہے. چلیں لندن والا گھر بھی لے چلتے ہیں، آپ کو وہ بھی دکھا لیتے ہیں کہ وہ بھی کہاں پہ ہے اور کتنے کا ہے، اس کی ویلیو کیا ہوگی ابھی، اور وہ خریدا کب گیا تھا. پوش ایریا ہے وہ تو، وہ پوش ایریا میں ہے، کافی بڑا ہے. آپ کمپیریٹیولی اس کے حساب سے کر لیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ جو بھی ویلیو ہے اس گھر کی اب اور جس وقت وہ گھر خریدا گیا تھا یا اس سے پہلے نواز شریف صاحب جب ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے وہ تو وہ زیادہ بڑی ایکسپینسو پراپرٹی تھی. 5 مرلے کے گھر میں رہے لیکن عوام کے ٹیکس کے پیسے سے نہ رہے. یہاں پہ اگر کوئی اپنی ذاتی کمائی سے بڑے چندے سے بھی نہ رہے، چھوٹے گھر میں رہے، بالکل امریکہ برطانیہ میں چندہ بھی نہ لے رفائی کام کے لیے. پھر انہوں نے چندہ شوکت خانہ پہ لگایا، اس سے انہوں نے بھائی جان اللہ کے نام پہ اگر نیک کام کرو اس کی تشہیر نہ کرو. اتفاق ہاسپٹل اور شریف میڈیکل سٹی. غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کیا بات کی؟ میں نے کیا بات کی؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے گھر میں رہے، بڑے گھر میں رہے، لیکن عوام کے ٹیکس کے پیسے سے نہ رہے. کبھی اتفاق فاؤنڈیشن کے لیے چندہ لیا، پیسہ کھایا جا رہا ہے. کبھی شریف میڈیکل یہ سٹی تو کے کوئی لیے بات نہیں چندہ ہے. آپ کو کہیں شریف میڈیکل میں نے آپ کو کچھ کہا؟ شریف میڈیکل میں نے آپ کو کچھ کہا؟ نہیں ہم نے بھی آپ کیوں وہ 36 کروڑ کی میں نے بات کی، وہ تو ثابت ہے. اور اس کی تشہیر نہ کرو، چندہ لو تو تشہیر نہ کرو. بالکل دیکھیں شوکت خانم ہاسپٹل وہ لاہور میں بنا ہے، پشاور میں بنا ہے، کراچی میں بنا ہے. الحمدللہ شوکت خانہ پشاور بھی بن گیا. عوام کے چندے سے بنا، نمبر یونیورسٹی بنی، عوام کی پیسوں سے بنی. دیکھیں یہ تو جیب کتری والی بات ہے. ہم تو اپنے جیب کو بناتے ہیں، عوام کے جیب کو ہم نہیں کاٹتے. غریبوں کے جیب کو نہیں کاٹتے. آپ کو واپس کرنا نہیں ہوتا ہے وہاں پہ. 36 کروڑ روپے آپ کو واپس کرنا چاہیے. نہیں جناب، اگر ایس او پی کے خلاف تو ہم واپس کریں گے جناب. آپ حکم تو کریں. سر دیکھیے ذاتی آپ حکم کریں. اگر آپ میں نے کوئی غیر قانونی کیا ہے کے کتے بھی واپس کریں، ان سے کیا کرنا ہے؟ ہم واپس کر دیں گے کوئی غیر قانونی کام کیا. سر ویسے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ عوام کے ہاتھ ہوں گے، ہمارے گریبان ہوں گے. جس کا عوام کے ہاتھوں کو دیکھیں وہ آپ کے گریبان کی طرف اٹھ جائیں گے اگر آپ ہاتھ سے نواز شریف اور ان کی فیملی دیتی ہے، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا. میں نے کہا نا اتفاق فاؤنڈی شریف میڈیکل سٹی میں علاج معالجہ تعلیم مفت ہوا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، چندے پہ نہیں بن رہا ہے وہ آج سے نہیں بات 30 سال سے. میں نے ایک بات کی تھی کہ عوام کے پیسوں سے نہ رہے، اتنا غصہ ہو گیا. 36 کروڑ آپ نے پرسوں ریلیز کیے. ہاشمی صاحب 24 لاکھ کے کتے عمران خان صاحب کو بیچ دیں. کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. اب نیوز حاصل کریں اپنے موبائل پر اور رہیں اپڈیٹڈ کہیں بھی کسی بھی وقت.